سماج اور معاشرے کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہلدی کی رسم ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کے لیے پھر ایک مرتبہ تقریب ہوتی ہے، ایک دعوت رکھی جاتی ہے اور محفلیں سجتی ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک بڑی سی تھال لائی جاتی ہے جس کے اندر کئی کلو ہلدی ڈالی جاتی ہے. پھر رشتہ دار آئیں گے، غیر محرم رشتہ دار، لڑکے لڑکیاں، مرد عورت، جاننے نہ جاننے والے سارے آئیں گے. اور آ کر کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے، مرد و عورت کا جو ملن ہوتا ہے، اور پھر وہاں جو کزنس ہے آپس میں وہ جو گلچھرے اڑاتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں. طرح طرح کے خرافات وہاں پہ. اور پھر اس میں ایک اور چیز یہ شامل ہو گئی کہ ہر ایک کا ایک مخصوص لباس ہوگا وہاں پہ. یعنی اس رسم میں، ہلدی کی رسم میں اگر جائیں گے تو سب کا ڈریس جو ہوگا، لباس جو ہوگا وہ پیلا ہوگا، ہلدی کلر کا ہوگا. یہ ایک مخصوص چیز. تو اس طرح کی خرافات جب اس چیز کے اندر آ گئی، ہلدی کی اس رسم میں، اہل علم نے کہا کہ یہ مزید بگاڑ کا سبب ہے، اور اگر اس کی اجازت دی جائے تو اس کے آگے اور مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ اس طرح سے کرنا یا ہلدی کی رسم وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. لہٰذا اب ہمارا یہ علماء کا موقف یہ ہے کہ ہلدی کی رسم جو ہے اگر انسان پرسنلی زندگی میں مختلف مقامات پر اگر کرتا ہے، الگ الگ مواقع پہ کرتا ہے، اور شادی کے موقع پہ بھی کر لیا تو الگ مسئلہ ہے. لیکن باقاعدہ تقریب کر کے، محفل جمع کر کے، اور اس کے اندر جو تماشے ہوتے ہیں وہ سب کر کے اگر یہ رسم ادا کی جاتی ہے، یہ محفل جمائی جاتی ہے، تو پھر اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب ان چیزوں میں سے ایک اور چیز، اور ایک اور بلکہ سب سے اہم چیز اگر ہم کہیں تو کیا ہے جانتے ہیں؟ شادی بیاہ میں ہونے والی رسموں میں سب سے خطرناک جو رسم ہے وہ ہے جہیز کی رسم. جہیز کی رسم کیا ہے؟ جہیز مال حرام ہے، جہیز ناجائز مال ہے، جہیز باطل مال ہے جو ایک انسان ڈیمانڈ کر کے سامنے والے سے لیتا ہے. قرآن نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے یعنی ناجائز، غلط طریقے سے، سامنے والے پر زور ڈال کر کے، دباؤ ڈال کر کے، اس پر پریشر ڈال کر کے. یہ مال جو ہے ناجائز ہے، چاہے آپ شادی کے موقع پہ لیں یا کسی اور موقع پہ لیں. ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کبھی بھی کریں. اگر سامنے والے کو دبا کر کے اور اس کے اوپر پریشر ڈال کر کے اگر اس سے آپ مطالبہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، یا کچھ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ زبان سے تو آپ نہیں کہتے لیکن آپ کے رویے میں، آپ کی نیت میں وہ چیز ہوتی ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ مال حرام کھا رہے ہیں، ناجائز مال اور باطل مال کھا رہے ہیں. یہ ہے جہیز. لیکن ایسا لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے اوپر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی. کیوں ہے مسلمان کا بھائی؟ اس لیے مسلمان کا بھائی ہے تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمدردی کرے، اس کی خیر خواہی چاہے، اس کے لیے بھلا چاہے. یہ نہیں کہ اس کو دبائے، اس کو کچلے، اس کو مسلے، اس کو رگڑے، اس کو دبائے. ایسا نہیں ہے. مسلمان کا بھائی اس لیے ہے تاکہ وہ سہارا بنے، اس کا ساتھ دے، اس کی ہمدردی کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے. اس لیے مسلمان کا بھائی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. کہا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. کہا کہ مال، عزت و آبرو، خون، یہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا ناحق خون بہائے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ناحق کسی کے مال کو ہڑپے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی عزتوں سے وہ کھلواڑ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے آج مسلم سماج میں کہ لڑکا جو ہے وہ بک رہا ہے. لڑکا شادی کے موقع پہ ایسا لگتا ہے جیسے بک رہا ہے، اس کی بولی لگ رہی ہے، اور لڑکے والے ایسا رویہ دکھاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جہاں اس کی بولی زیادہ لگے گی وہاں اپنے اس لڑکے کو وہ بیچ دیں گے. ایسا معاملہ ہوتا ہے شادیوں میں. حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہیز اگر سماج میں ہم دیکھیں گے، معاشرے پر اگر طائرانہ نظر ڈالیں گے
اگر سماج کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس رسم جہیز نے کتنی زندگیوں کو اجیرن کر کے رکھا ہے، اجیرن کر دیا ہے، کتنی زندگیوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا ہے، کتنے آباد گھرانوں کو ویران کر کے رکھ دیا ہے، اور کتنی لڑکیاں ہیں جو اس رسم جہیز کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اردو ادب کی تاریخ میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، میر تقی میر۔ میر تقی میر بہت بڑے شاعر، سیدھی سادی زندگی اور سنجیدگی، سادگی اور اپنی اچھی اور شائستہ شاعری کی وجہ سے اردو ادب میں بڑے مشہور اور مقبول ہیں۔ ایک دم سیدھی سادی زندگی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹی کی شادی کے لیے انہوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حیثیت تھی نہیں زیادہ، لیکن ایک باپ اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے، یہاں وہاں سے کوڑی کوڑی کر کے جمع کیا، مال جمع کیا، اسباب جمع کیا، سامان جمع کیا، اور جتنا ہو سکتا تھا جتن کی، کوشش کی، محنت کی، اور کر کے اپنی بیٹی کو ایک جگہ پہ بیاہ دیا، اس کی شادی کر دی۔ جب نکاح ہو گیا، بیٹی رخصت ہو گئی اور اپنے سسرال چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد کسی نے اس بیٹی کو بتایا کہ جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے تمہارے اس گھر کو بسانے کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بچی کو نہیں معلوم تھا۔ ماں باپ بہت ساری چیزیں ایسی قربانی والی باتیں اولاد سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اولاد کو اس لیے زندگی میں ماں باپ کا احسان ماننا چاہیے۔ بظاہر اگر کچھ نہیں بھی دکھے تب بھی ماں باپ کا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے ہمیں دنیا میں لایا ہے؟ اس سے بڑا کچھ احسان ہو سکتا ہے؟ ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے۔ لہٰذا ماں باپ بہت ساری قربانیوں کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اولاد کو محسوس کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس بچی کو پتہ چلا، کسی نے کہا کہ جانتی ہو کہ کیسے تمہارے باپ نے تمہاری شادی کی ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھ دیا، اپنے گھر کی تجارت کر دی ہے، اس کو بیچ دیا ہے۔ بیٹی کو پتہ نہیں تھا اتنی بڑی بات۔ بیٹی کو یہ سن کر کے شدید صدمہ لاحق ہوا، گہرا غم لاحق ہوا، اور اتنا گہرا غم، ایسا صدمہ لاحق ہوا کہ بیٹی اس سے جانور نہ ہو سکی، اور اسی غم میں، اسی فکر میں، اسی اندیشے میں وہ ہلاک ہو گئی، مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر کو پتہ چلا کہ بیٹی کی وفات ہو گئی ہے۔ آئے، دیکھا بیٹی کی لاش رکھی ہوئی ہے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، پردہ ہٹایا، چادر، بیٹی کو دیکھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، اور بے ساختہ زبان پہ یہ شعر آیا، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہاری لاش کو دیکھ کر کے، تمہارے جسم کو دیکھ کر کے، تمہاری میت کو دیکھ کر کے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ جو میں نے جہیز تمہارے لیے تیار کیا تھا، اس جہیز کے سامان میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا، ایک کپڑا کفن کے طور پہ تمہارے اس سامان میں رکھ دیتا، تاکہ آج میری بیٹی قبر میں جائے گی تو قبر میں جاتے وقت بھی اپنے باپ کے اس دیے ہوئے کپڑے میں جاتی ہو۔ اب آیا یاد اے آرام میں جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ حضرات، یہ صورتحال ہے۔ اس جہیز نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ایک میرے خیال سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تمل ناڈو میں، ساؤتھ انڈیا کے اندر، ہمارے عمر آباد کے ایک موقر استاذ تھے، بڑے استاذ، ان کی بیٹی کے ساتھ بڑا دلدوز اور جگر سوز حادثہ پیش آیا۔ شادی کے بعد لڑکے والے استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، پرائیویٹ، اور وہ بھی عالم دین، شادی کے بعد مطالبہ ہوتا ہے 12-15 لاکھ کا، ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ آپ دیجئے۔ اب یہ غریب آدمی، ایک استاذ، ایک عالم، کہاں سے لائے گا؟ کوئی سرکاری نوکری تو نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جب ڈیمانڈ پورا نہ ہوا، مطالبہ پورا نہ ہوا، تو اس بچی کو بعض ڈاکٹروں کے ذریعے سے مل کر کے پوائزن کا انجیکشن دے کر کے اس بچی کو ختم کر دیا گیا۔ بالکل صحیح واقعہ ہے، منبر رسول سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انجیکشن دے کر کے اس بچی کو ہلاک کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس موقع پہ ہمارے ایک دوسرے استاذ شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ نے
ایک بڑی دردناک نظم کہی تھی، اس کے اندر اس حادثے کا تذکرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی، قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. صنف نازک عورت کو کہتے ہیں، عورت. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی، قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. جوڑے گھوڑے کی لعنت ستم ڈھا گئی، مائی ہوا کی بیٹی جلا دی گئی. خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا، خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا. قبر میں آج دلہن لٹا دی گئی، اب تو شادی سے خائف سبھی لڑکیاں. کیا سہانی تھی وہ کیا بنا دی گئی. حضرات، اس رسم جہیز نے ہزاروں زندگیوں کو تباہ کیا ہے، ہزاروں گھرانے ویران کیے ہیں، اور ہزاروں لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دی. کئی مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں جو بھری پڑی ہیں ہر طرف سماج کے اندر. جہیز لینے والے ان نادانوں کو، ان ظالموں کو اور ان ناہنجاروں کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کم سے کم کہ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو، اپنے لختے جگر کو 20-22 سال تک، 25 سال تک پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور 20-25 سال تک اس کو پال کر کے، پوس کر کے، بڑا کر کے جب وہ جوانی کے عالم میں پہنچ جاتی ہے اسے اٹھا کر کے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہیز ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی جہیز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جہیز نہیں ہو سکتا ہے محترم بھائیوں. لیکن کیا کہیے گا ان مادہ پرستوں کو، دولت اور مال کے پجاریوں کو، اور ان ماڈرن فقیروں کو جن کے سامنے بس مال ہے، مال کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اور مانگتے کیسے ہیں؟ روایتی انداز سے ہٹ کر کے نئے انداز میں مانگتے ہیں، ایسے جیسے لگے گا ان سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیجیے. ہاں، آپ اپنے بچے کا نکاح کیوں کر رہے ہیں جب آپ کے پاس بچی کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، اس کے پلنگ کے لیے، اس کے صوفے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، تو پھر آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اتنے مجبور نہیں ہیں تو پھر سامنے والے سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ سامنے والے سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو چاہیے جو ایسے مال و دولت کے پجاری ہیں، جن کو بس پیسہ نظر آتا ہے، لڑکی والوں سے اینٹھتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو چاہیے، ان ماڈرن فقیروں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ ہر سال آتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوں، اپنا جھولا لے کر کے، اپنا تولیہ لے کر کے، اور مصلی جب نماز پڑھ کے جائیں گے تو اپنی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات سے انہیں نوازیں گے. یہ کام اچھا ہے ان کے لیے، آسان حل ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب آپ لڑکی والوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، ان سے اینٹ سکتے ہیں، ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں، ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، تو پھر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اگر ضمیر نہیں مرا ہے تو کر سکتے. لیکن ہاں، اگر کچھ شرم ہے، حیا ہے، غیرت باقی ہے، ضمیر زندہ ہے، اور سینے میں جو دھڑک رہا ہے وہ پتھر نہیں بلکہ دل ہے، تو ایسے وقت میں پھر تو رکنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور لڑکی والوں کے مال اور جہیز سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. سماج میں ہو سکتا ہے کل کو یہ بھی کہہ دیں کہ عجب ماجرا ہے، حضرات دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. اس لیے جہیز کی یہ رسم اس نے ہزاروں زندگیوں کو تباہ کیا. اس سے اپنے آپ کو، اپنے قوم کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو بچانے کی ضرورت ہے. جہیز کی وجہ سے سماج کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچیاں، لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں. ایک دوسری بہت بڑی برائی، بہت بڑی بگاڑ کیا ہے جانتے ہیں؟ بلکہ سب سے بڑا بگاڑ، سب سے بڑی برائی رسم جہیز کی وجہ سے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، کفر کو اختیار کر رہی ہیں، اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں. اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے شاید ہم نے کبھی بتایا تھا کہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، کافر ہو رہی ہیں، شرک کو اختیار کر رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. لڑکے لڑکی آپس میں اسکول و کالجز میں مل کر کے کو ایجوکیشن ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، آزو بازو بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے.
تربیت کے باب میں ماں باپ کی غفلت اور لاپرواہی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ سارے اسباب اپنی جگہ ہو سکتے ہیں لڑکیوں کے ارتداد کے, لیکن ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب اور ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں جو اتنی بڑی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں, اس میں رسم جہیز کا بڑا عمل دخل ہے. ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا, اور رسم و رواج میں ایسے جکڑ کر کے رکھ دیا کہ لڑکیاں جو ہے ارتداد کا شکار اس وجہ سے ہو رہی ہیں. ہاں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, کوئی معمولی بات نہیں, بلکہ پوری قوم کے لیے, پورے سماج کے لیے, پوری ملت کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے, مسلم سماج میں ہونے والی بیہودہ رسم و رواج اور خرافات کی وجہ سے آج مسلم قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں, اس کے لیے مجبور ہیں. یہ تو سکے کا ایک رخ ہے. اور وہ لڑکیاں, دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جن کا ایمان مضبوط ہے, عقیدہ مضبوط ہے, اسلام پسند ہے, وہ کفر کو اختیار نہیں کرنا چاہتی ہیں, ان کا معاملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھے 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 ان کے بال سفید ہو جا رہے, لیکن ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا, ان کی شادی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جہیز جوڑنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, رقم نہیں ہے, ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اسباب جہیز اور سامان جہیز جوڑ جوڑ کر کے رکھیں اور کوئی شہزادہ آئے گا اٹھا کر کے لے کے جائے گا. نہیں, اس وجہ سے ان کے بال سفید ہو کر کے ہو رہے, بوڑھیاں ہو رہی ہیں عورتیں, لڑکیاں. تو یہ رسم جہیز کی وجہ سے سماج کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. اور خاص طور پہ سماج کے اندر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, اور وہ لوگ جنہیں مال و دولت جن کو ملا ہے, اس میں بھی وہ لوگ جو شو آف کرنے کی عادت ہے, جن کے اندر غرور ہے, دکھاوا ہے, ریا ہے, نمود ہے, جو دکھانا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے. جہیز کی وجہ سے سماج کے اندر جو برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس رسم کی وجہ سے بے حیائی کو فروغ مل رہی ہے. بے حیائی کو فروغ مل رہی ہے, بے حیائی بڑھ رہی ہے دن بدن. کیسے؟ اس طرح کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکیاں کبھی کبھار اپنے طور پہ کسی لڑکے کو پسند کر لیتی ہیں, اپنے طور پہ پہلے ہی کسی لڑکے کو پسند کر لیتی ہیں, اور پسند کر کے اسے اپنے عشق و محبت کے دام میں پھانستی ہے, اس سے عشق لڑاتی ہیں. اور پھر یہ تو معلوم ہے کہ جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے, محبت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے. کیا ہوگا جب آپس میں ایک دوسرے کو محبت ہو جائے گی, پہلے سے ایک دوسرے کے تعلق میں آ جائیں گے, تو یہ جو لڑکی کا محبوب ہے, عاشق, یہ ہر قیمت پر جہیز کے بغیر بھی ہر صورت اور ہر قیمت پر اپنی اس محبوبہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس طریقے سے لڑکیاں کیا کریں گی؟ جہیز سے اپنے آپ کو بچا لیں گی, ماں باپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے سماج کے اندر جہیز کی وجہ سے بے حیائی فروغ پا رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. لہٰذا اس وجہ سے بھی اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک غریب گھرانے کا آدمی یا متوسط مڈل کلاس کا آدمی, اس رسم جہیز کی وجہ سے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. خاص طور پہ اس مہنگائی کے دور میں, اس مہنگائی کے دور میں جب کہ ہر چیز کی قیمت آسمان چھو رہی ہے, انسان بمشکل اپنے خرچ چلا پاتا ہے, ایسے وقت میں اگر اس سے لاکھوں کا مطالبہ کیا جائے, لاکھوں کا ڈیمانڈ کیا جائے, کیسے وہ مطالبے کو پورا کرے گا؟ اور مجبوراً کیا کرنا پڑے گا؟ جب کوئی صورت نظر نہیں آئے گی, مجبوراً اسے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑے گا, دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا, قرض لینا پڑے گا اسے سامنے والے سے, کسی سے. اور اگر اپنی عزت کو بچانے کا خیال آیا تو اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے گا, عام لوگوں سے قرض نہیں لے گا بلکہ بینک سے جا کر کے لون لے گا, سودی رقم لے گا, سودی قرضہ. ابھی پرسوں کی, میرے خیال سے پرسوں کی بات ہے, ایک عالم دین ہمارے پاس آئے مغرب کی نماز میں, اپنی ذات کے لیے چندہ لینے کے لیے, ذاتی طور پہ کسی مسجد مدرسے کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے چندے کے لیے آئے تھے. عالم دین اپنے ملک کے ایک قدیم اور موقر ادارے کے فارغ ہیں, اپنی جماعت کے, اہل حدیث جماعت کے, اور کرناٹک میں امام بھی ہیں ایک مسجد میں. آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے پوچھا کہ شیخ کیا مسئلہ ہے, آپ اپنے لیے چندہ کر رہے ہیں, کوئی مسجد مدرسے کا توسیہ نہیں ہے؟ ان کے پاس توسیہ تھا, یو پی کی جمعیت کا توسیہ تھا, لیکن ان کی ذات کے لیے تھا, کسی مسجد مدرسے کا نہیں تھا. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ شیخ میں مقروض ہوں,
میں نے کہا اتنا بڑا قرضہ کیسے ہو گیا؟ 3.5 لاکھ کا قرضہ، کیسے اتنا بڑا قرضہ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ بہن کی شادی کے لیے بینک سے میں نے لون لیا۔ اللہ اکبر! عالم دین ہے، عالم دین، اپنی جماعت کا امام ہے مسجد کے اندر، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ بینک سے لون لے کر کے اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم کس مقام پہ پہنچے؟ ہمارا سماج کس مقام پہ ہے؟ کس دنیا میں جی رہے ہم؟ یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عالم دین کو یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے، ایک امام کو یہ سب زندگی اور یہ سب دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نے ان کا نمبر لیا، جو کچھ ہو سکا تھا کروایا، پھر اس کے بعد نمبر لیا تاکہ کچھ لوگوں سے مل کر کے ان کے لیے کچھ خاص انتظام کیا جائے۔ 7 مہینے کا ٹائم ان کو دیا ہے بینک والوں نے۔ تو بہرحال تو اس طرح سے شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شادی کو ہم نے مشکل بنایا ہے، ہم نے مشکل ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے مشکل بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے قوم کے جو غریب اور مڈل کلاس کے متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارے خود رشتہ داری میں ایک شادی ہوئی، ابھی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے آدمی کیا ہے، 18-20 ہزار کی تنخواہ ہے، اکیلا گھر چلانے والا، گھر میں انتظام کرنے والا اکیلا آدمی ہے، پورا گھر چلا رہا ہے، 18-20 ہزار کی معمولی سی تنخواہ۔ شادی سے 2 دن پہلے ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ مجھے بائک چاہیے، لڑکے والوں کی طرف سے بائک چاہیے، 2 ویلر چاہیے، اگر دیں گے تو ٹھیک نکاح، ورنہ شادی کینسل۔ 2 دن پہلے انسان دیکھو جب درندگی پہ اترتا ہے تو وقت بھی نہیں دیکھتا کہ کیا وقت ہے، کیا موقع ہے، کیا مناسبت ہے، اور ایسی درندگی پہ اترتا ہے کہ درندہ بھی دیکھ کر کے شرما جاتا ہے۔ یہ ہے انسان، یہ ہے ظالم سماج۔ بالآخر قرض لے کر کے ان کو ڈیمانڈ پورا کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد نکاح ہوا۔ یہ صورتحال، اس رسم جہیز نے زندگیاں تباہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، سماج اور معاشرے کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کتنی لڑکیاں موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہیں اس وجہ سے۔ اس لیے محترم بھائیوں، شادیوں کو آسان بناؤ۔ نوجوان اگر خود اپنے آپ میں یہ ٹھان لے اور یہ سوچے کہ میں سامان تجارت نہیں ہوں، مجھے بکنا نہیں ہے سامنے والے کے سامنے۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں، لڑکے کے گھر والے، وہ شکوہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے، شادی کے بعد بیٹا بدل گیا، سسرال والوں کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا۔ ارے بھائی، جب آپ نے بیٹے کی شادی کی تھی تو آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ نے بیٹے کو بیچا تھا۔ اتنا جہیز آپ نے سامنے والے سے لیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو آپ نے بیچ دیا تھا۔ اب آپ نے بیچ دیا تو آپ کا بیٹا بیٹا کیوں رہے گا آپ کا؟ وہ تو سسرال والوں کا ہوگا نا، جنہوں نے خریدا ہے ان کا ہوگا۔ تو اس رسم جہیز سے اگر نوجوان اپنے آپ میں عہد کر لے، تہیہ کر لیں اور یہ ٹھان لے اللہ کے اس گھر میں آج کے اس مبارک دن میں، جمعہ کے دن، کہ میری جب شادی ہوگی، میرا جب نکاح ہوگا، میں اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اگر سامنے سے کوئی دے گا بھی لڑکی والا تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، میں سلامت ہوں، جب میں مجبور اور معذور مقہور ہو جاؤں گا تب آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہ ٹھان لے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے طور پر، اپنے طریقے سے اس کی جائز خواہشات اور جائز ضروریات پوری کروں گا اور اپنے بل پہ نکاح کروں گا، کسی سے 1 پیسے کا مطالبہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ یہ جو رسم ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہندوؤں کا دیا ہوا رسم ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کے پاس عورت کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ ہم اسی سماج میں رہ رہے ہیں نا، ہندوانہ سماج میں رہ رہے، برسوں سے رہ رہے۔ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ان کے مال میں، وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے بیٹی کو اتنا دان دے دو کہ مرنے کے بعد وہ یہاں نہ آئے۔ آج وہی چیز ہمارے سماج، ہمارے پاس تو وراثت کا نظام ہے، ہاں، میراث کے مسائل ہے اتنے سارے، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، کتابیں ہیں الگ سے، بیٹی کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا جہیز کی رسم جو ہے وہاں سے آئی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، سماج کے مالدار طبقے کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی شادیوں کو اسلامی شادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج کی بندشوں سے اور زنجیروں سے اپنی شادیوں کو نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب